الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين الأفضلين وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقرب العبد إلي بالنوافل إلى آخر الحديث. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، کسی نے کیا خوب کہا ہے: گر نیابی صحبت اہل صفا، گر نیابی صحبت اہل صفا، ترا کافی ذکر اہل صفا. الہی تابوت خورشید و ماہی، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، چراغ چشتیاں را روشنائی. بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے قرآن مجید میں، جہاں اس نے اپنے بندگان خاص جن کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کے ناموں پر تو سورتیں نازل کیا. سورہ انبیاء. اور کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی تو نہیں ہیں، رسول تو نہیں ہیں، لیکن رسالت اور نبوت والا کام ان کے کاندھوں پر ہے. ایک زمانے کے بعد نبوت و رسالت ختم ہو جائے گی، آخری نبی کی شکل و صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوں گے. ان کے بعد نبوت رسالت ختم. اب یہ منصب رسالت و نبوت کا کام جن کاندھوں پر صبح قیامت تک رہے گا، ان کو دنیا اولیاء کرام کے نام سے جانتی. انہی برگزیدہ پاکیزہ ہستیوں میں ایک نام جو صبح قیامت تک روز روشن کی طرح چمکتا دمکتا رہے گا، میری مراد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ الباری. بزرگان محترم،
حضرت کا تعارف، حضرت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. ان کا تذکرہ کرنا اپنے لیے سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک قاعدہ ہے کہ جب وہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یہ محبت چپ نہیں ہوتی، وہ بہت قد و کاوش، بہت سے نوافل، بہت سے کام کرنے کے بعد وہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے کرتے ہیں. اور نام بھی محبوب الہی. تو جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فنادا جبریل، تو کیا کرتا ہے؟ حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ. جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اب حضرت جبریل محبت کرتے ہیں. پھر حضرت جبریل کو حکم دیا جاتا ہے نادی فی السماء، آسمانوں میں ندا لگاؤ کہ سارے ملائکہ کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تم سب بھی ان سے محبت کرو. اب آسمانی دنیا میں اس بندے کی محبت ڈال دی گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ تَلَقَّتْهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر روئے زمین پر اس بندے کی محبت کی مقبولیت سارے لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. تو یہ جو کسی سے محبت، اور بلا غرض کی جو محبت، بلا فرض کی جو محبت، بلا عرض کی جو محبت، یعنی کوئی گزارش نہیں، کوئی امید ان سے وابستہ نہیں، لیکن خود بخود جو دل کھینچے جاتے ہیں، یہ نظام خداوندی سے ہوتا ہے. آپ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. رحمان ڈال دیتا ہے، وُدًّا محبت. تب حضرت کی زندگی 87 سالہ زندگی، 87 ایئرس. آج کل اردو سے بہت گہرا دور کا بھی تعلق نہیں رہا لوگوں کا. ہاں، میں کیا کی بول رہا ہوں، کیا کی سمجھ جاتے ہیں. تو بہرحال انگریزی میں بولو بہت جلدی سمجھ میں آیا. تو 87 ایئرس کی زندگی حضرت کی، یہ 15-20 منٹ میں کہاں سے پورے ہو سکتے ہوئے. تو میں سیدھا جو ان کی زندگی کے کچھ حالات پڑھا وہ آپ کے گوش گزار کروں. اچھا، یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی زندگی کا جو معمول اور معمولات شب و روز انہوں نے جو اپنائے ہیں، اپنا کر کیسے خدمت خلق کی انہوں نے خدمت کی ہے، پوری مخلوق کی خدمت کی، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑا. اور کیا تھا ان کے لیے بھی؟ تو وہی قرآن تھا، وہی احادیث ہیں. لیکن دیکھیے کیا بات ہے کہ یہ آسمان ولایت کے چمکتے دمکتے ستارے بنے. ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کم سے کم ذرات تو بنے. اسی غرض سے اللہ نے بھی جگہ جگہ واقعات کو ذکر کیا. حضرت موسیٰ کا واقعہ آتے ہی فرعون کا تذکرہ، اب ادھر حضرت آدم کا آتے ہی ابلیس کے ساتھ اس کا ذکر، وہاں حضرت یوسف کا، وہاں حضرت یعقوب کا، وہاں حضرت یونس کا، وہاں حضرت لوط کا، وہاں حضرت داؤد کا، وہاں حضرت سلیمان. کیا ضرورت ہے یہ سارے انبیاء کرام کے تذکرے کی، وہ بھی بار بار ریپیٹ. اللہ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا حبیب وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ رسولوں کے واقعات جو ہم بار بار آپ کو سناتے ہیں. کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں.
یا کبھی کوئی خلش دل میں آ جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں، جو پیغام تم لائے ہو اس کے دشمن ہیں۔ قد نعلم، ایک اور جگہ فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی باتیں ان کو رنج میں ڈالتی ہیں، ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، پیارے وہ تجھے نہیں جھٹلاتے، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، انبیاء سے، رسولوں سے، اولیاء سے دیکھتے ہیں آپ لوگ بعض لوگ دشمنی کرتے ہیں، تو دشمنی ان کی ذوات، ان کی ذاتوں سے نہیں، جو پیغام وہ خلق خدا میں پھیلاتے ہیں اس سے ان کی دشمنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تسلیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اسی لیے ہم بھی، اور اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اولیاء کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے، بہت سے اولیاء کرام کا ذکر کیا۔ آل عمران ایک سورت ہی نازل کر دی اللہ کے ولی کے نام سے، مریم یہ بھی اللہ کی ولیہ ہیں، عورت ضرور ہیں لیکن اللہ کی ولیہ، ان کے نام پہ بھی سورت نازل کر دی۔ کہف یہ بھی اولیاء کرام کا تذکرہ، اچھا کہف بولے تو غار، وہ جہاں پناہ گزین تھے اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو اب آپ بتائیے ہم کیوں نہ کریں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ؟ اسی لیے شروع میں نے کہا اگر تجھے نیکوں کی مجلس اور صحبت نہیں ملتی ہے، ترا نیابی صحبت اہل صفا، دل کا دل صاف ہے، صوفی اسی سے ہے جی، تجھے اگر اولیاء کرام جن کا دل صاف ہے ان کی صحبت نہیں ملتی، ترا کافی ذکر اہل صفا، اہل صفا کا ذکر تیرے لیے کافی ہے، ان کا ذکر پڑھو دل صاف ہو جائے۔ تو اسی لیے ان بزرگان دین کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن مجید میں، احادیث شریفہ میں، اور کیا کہتے ہیں اولیاء کرام کے تذکروں سے بھری پڑی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب۔ اب لوگ قرآن سے دور ہیں، ان کو معلوم نہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نماز روزے کی کتاب ہے، نہیں، نماز روزے کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام، اولیاء کرام، بلکہ ان کی کرامتوں کے تک تذکرے آئے ہیں۔ فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم سے کہا مریم تم ہاتھ لگا دو، یہ کھجور کا جو تنا ہے جو سوکھا ہے ابھی ابھی ہرا ہو جائے گا، ابھی ابھی کھجور دے گا۔ تو ہم رب ذوالجلال سے پوچھتے ہیں مولا کیا تیرا حکم اس کھجور کے درخت کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت مریم کے ہاتھ لگانے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے میرے اولیاء کرام جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ کچا بھی ہے تو پکا ہو جائے گا، پھل دینے کی عمر نہ بھی ہے تو پھل بھی دے گا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ، اس کو ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ تر و تازہ کھجور تجھ پر پھینکے گا۔ تو بہرحال کرامتوں کا بھی ذکر ہے، اولیاء کرام کا بھی ذکر ہے، تو ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ان کو دنیا محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے۔ ویسے دنیا میں 3 محبوب الہی ہوئے لیکن 2 بہت مشہور ہوئے، 3 محبوب الہی 2 بہت مشہور۔ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دریائے نیل کا سفر کر رہا تھا، دریائے نیل کشتی میں پار کر رہا تھا، راستے میں وہیں حضرت خضر سے میری ملاقات ہوئی۔ اب دیکھو حضرت خضر سے ملاقات کرنے والے کتنے پائے کے بزرگ ہوں گے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دنیا میں 2 محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ اب آپ اندازہ کریں ان بزرگوں کی زندگی جب بھی ہم پڑھتے ہیں 55 کی عمر ہوتی ہے ان کی، والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر مبارک تذکرہ آپ پڑھیں گے، احوال ان کے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت 5 سال کے ہیں، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، عموماً خاندانی بیک گراؤنڈ ہونا پڑتا ہے ہر ایک کی ترقی کے لیے۔ اب یہ خاندان تو خاندان، والد کا سایہ جب سر سے اٹھ جائے تو کیا خاک پرورش ہوگی، دنیا تو یہی سمجھے گی، لیکن نظام خداوندی کچھ اور ہے۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شکم مادر میں ہی ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی ہیں، والد کا سایہ سر سے اٹھتا ہے۔ ابھی 5-6 سال کی عمر شریف کو آپ پہنچے ہیں، والدہ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے۔ اب بتائیے اس در یتیم کی پرورش کون کرے گا؟ یہ نظام خدا بندی ہے۔ جب وہ کسی بندوں کو آزماتا ہے، وہ ایسا آزماتا ہے کہ بس ٹوٹ پھوٹ کر لوگ اسی کے ہو کر رہ جائیں۔ ماں بلا برکت سے عطا کنیم، جب ہم کسی بندے پر بلائیں نازل کرتے ہیں، مصیبتیں نازل کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ نامش سے اولیاء نہ کنیم، ہم اس کا نام اولیاء کی فہرست میں لکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت کے نام پر مورخین نے بہت لکھا ہے۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام احمد بدایونی رحمت اللہ علیہ، والدہ کا نام سیدہ بی بی زلیخا ہے۔ اچھا، خاندانی حسب نسب اگر دیکھیں گے تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ حسینی سادات میں شمار کیے جاتے ہیں، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی۔ جب دو کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں گے آپ، والد کی طرف سے نسب مل جاتا، والدہ کی طرف سے نہیں ملتا۔ کبھی ایسا ہوتا والدہ کی طرف سے مل جاتا، والد کی طرف سے نہیں ملتا۔ اب جہاں دونوں طرف سے ملتے ہیں اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے وہ پاکیزہ، نجیب الطرفین۔ 5 سال کی عمر میں والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ نے جانفشانی کے ساتھ تعلیم و تربیت کے مراحل کو انجام دیا۔ دیکھو عورت ہے لیکن بیٹے کو ایسا تیار کی، آج دنیا کی ماؤں اور عورتوں بہنوں کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی والدہ کا نمونہ ہے، اسوہ ہے، کہ بیٹے کو ایسا بنا دیا کہ وہ محبوب الہی کہلائے۔ اب نام کے بارے میں بعض بزرگان دین یوں تحقیق کرتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء تو جمع ہے، ولی کی جمع اولیاء ہے، تو نظام الدین تو ایک آدمی، اولیاء کیسا؟ سمجھے؟ نظام الدین ولی یہ ہونا چاہیے، نظام الدین اولیاء کیسا؟ تو بزرگان دین بیان کرتے ہیں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں پر الفاظ کو عوام الناس میں مشہور کر دیا گیا لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ جیسے پیرانے پیر، بولتی ذہن کہاں گیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف، لیکن یہ ترکیب غلط ہے پیرانے پیر کی، لیکن آپ صحیح ترکیب بولے تو کوئی سمجھتے نہیں۔ صحیح ترکیب کیا ہے معلوم؟ پیرے پیراں۔ اب بولو کیا مطلب تو بولنے نہیں آ رہا، لیکن یہ بولو آپ پیرانے پیر، صحیح سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ ترکیب ٹھیک نہیں ہے۔ اسی 2 بڑے بزرگوں کے ناموں کے ساتھ 2 بڑے لوگیاں ہم نے کر دی، ایک پیرانے پیر، یہ غلط۔ ہند الولی ایسا نہیں ہو سکتا، ولی الہندی یہ عربی کی ترکیب ہے، مضاف مضاف الیہ بولتے ہیں، پہلے مضاف ہونا بعد میں مضاف الیہ ہونا۔ ہندوستان کے ولی نا، ہند الولی بولے تو پہلے ہندوستان آ گیا بعد میں ولی آ گئے، تو یہ بھی ترکیب غلط، لیکن عوام الناس میں یہ مشہور ہے، اور ہمارے خوالوں کا بھی اس میں بڑا رول ہے، انہوں نے بھی بہت پھیلا دیا اس چیز کو۔ تو بہرحال بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو یہاں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ساتھ بھی کچھ ایسی گڑبڑ ہو گئی۔ وہاں پہ کیا ہے؟ حضرت نظام الدین محب اولیاء، ولیوں کے چاہنے والے، ولیوں کے محبوب۔ اب کیسا ولیوں کے محبوب؟ آپ کو معلوم ہے دستار بندی، یہ ہر مدرسے کے طلبہ جانتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب آپ نے حضوری ختم کی، کیا حضوری، اب یہ کیا مصیبت ہے؟ حضوری فقہ کی ایک کتاب ہے، فقہ کی مسائل کی بہت بہترین کتاب، بلکہ درجے اول کی کتاب ہے۔ اور یہ جو صاحب حضوری ہیں ان کا بزنس ہانڈیاں بنانے کا تھا، لیکن علم اتنا پختہ تھا کہ ایک کتاب انہوں نے ایسی لکھی جو آج تک ان کا احسان ماننا فقہ حنفی والے، حنفی فقہ کو فالو کرنے والے، ان کے فالوور اس کتاب کے پڑھے بغیر مولوی نہیں ہوتے، عالم مفتی تو بات میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے
جب آپ کی حضوری ختم کی تو فرمایا جاؤ تمہاری دستار بندی کر دی ہے۔ تو حضوری ایسا متن ہے، ایسی کتاب ہے، اس کتاب کی مقبولیت بارگاہ الہی میں اس قدر ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت صاحب قدوری نے جب قدوری لکھ کر حج بیت اللہ کو جانے کا اتفاق ہوا، حج بیت اللہ کو گئے تو اپنے ساتھ یہ مسودہ لے کر گئے، یہ کتاب لے کر گئے تاکہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرو۔ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کی الہی چند مسائل پر مشتمل ایک رسالہ ترتیب دیا ہوں، اس کو قبول فرما اور اس میں جہاں غلطی ہے اس پر مجھے مطلع فرما۔ اس رسالے کو قبول فرما اور اس میں جہاں جہاں غلطی ہے اس کی نشاندہی فرما۔ اب حضرت سوچ رہے تھے خواب میں کوئی آئے گا، غلطی بتائے گا، دیکھو تم ابو الحسن، ان کا نام ابو الحسن ہے، ابو الحسن تم وہاں غلطی کیے ہیں، وہاں یہ سوچ رہے تھے حضرت۔ دل میں خیال ہوا کہ کیوں نہ ایک بار اس پوری کتاب کو پڑھ لوں، کیوں نہ اس کتاب کو ایک بار پوری طرح یا کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ لوں۔ فضل الہی ایسا شامل حال ہوا، جہاں غلطی تھی وہ خود بخود مٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درجے کی کتاب ہے حضوری، ہر مکتب فکر میں یہ پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ اس میں کوئی دیوبندی وہابی کچھ بھی نہیں ہے، سنی سب پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھے بغیر کوئی مسئلہ معلوم بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، وہ دور کب کا 1238 تو آپ کی پیدائش ہے، 1325 آپ کی وفات۔ اب وہ دور میں حضوری پڑھتے تھے تو پھر اب یہ دور کا کیا عالم ہوگا، اندازہ لگائیے۔ اولیاء اللہ فقہ حنفی، اس لیے میں بولتا ہوں فقہ حنفی کو یہ شرف حاصل ہے، اکابر اولیاء اللہ اس کے فالوور ہیں۔ پورے جتنے سلاسل ہیں سوائے پیران پیر کے یہ حنبلی ہیں، ماں باقی تقریباً یہ سب ائمہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ کوئی شافعی ہے تو کوئی حنفی ہے تو کوئی مالکی ہے، ابو الحسن شاذلی یہ شافعی ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں یہ فرق بعد میں ہم نے کر دیا، وہ الگ یہ الگ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت کی حضوری ختم ہوئی تو آپ نے دستار بندی کی۔ اس زمانے میں دستار بہت مہنگی ہوتی تھی کیونکہ وہ ہر کوئی نہیں پہن سکتا تھا، جو اس کے قابل ہے وہی پہنا کرتے تھے، تو بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہاں آپ کی ایک دستار بندی بھی، اس دستار بندی میں اکابر مجازی یعنی مجذوب حضرات جمع تھے، اور اسی طریقے سے اس دور کے جتنے اولیاء اللہ تھے وہ سب جمع تھے آپ کی محفل دستار بندی میں۔ آپ کی تواضع اور آپ کا علمی مقام دیکھ کر سارے اس وقت جتنے محفل میں تھے سبوں کے آپ محبوب اور منظور نظر ہو گئے۔ محبوب الہی، محبوب اولیاء جو ہوگا وہ محبوب الہی ضرور ہوگا۔ اچھا ایک ترکیب یہ بتائی گئی، دوسری یہ بتائی گئی کہ نظام الدین والملتی والاولیاء، کہ یہ نظام الدین تنہا ایک شخص کا نام نہیں بلکہ یہ ملت کے نظام ہیں، اولیاء کے بھی نظام ہیں، یعنی اولیاء کی زندگی کا بھی وہ کیا کرتے ہیں روز نامچہ کی ولایت کیسے حاصل کی جاتی ہے، نظام کہتے ہیں طریقے سلیقے کو۔ تو یہ نظام الملتی والاولیاء، لیکن یہ ملت بھی یہاں سے ہٹ گیا، محبوب بھی ہٹ گیا، نظام الدین اولیاء رہ گیا۔ خیر غلط العوامی فصیح، جو عوام میں غلط ہوتا ہے وہ فصیح شمار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ پہلی دستار بندی ہوئی آپ کی۔ دوسری دستار بندی اور آپ کے شیخ جن کو دنیا بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ جب آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا اس وقت بھی اکابر اولیاء اللہ، یہاں تو مجازی اور اس وقت کے جو اولیاء، یہاں اس محفل میں اکابر اولیاء اللہ تھے، ان کے سامنے آپ کی دوبارہ دستار بندی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اب حضرت کے جو حالات اور قوائف ہیں، اب آپ اندازہ لگائیے 5 سال میں جس بچے کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے اب اس پر مصیبتیں کیسی ہوں گی آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہ عادت اللہ رہی ہے، فطرت اللہ رہی ہے، جب بھی وہ کسی
بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو شروع سے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی زندگی پڑھو آپ, ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے. کیوں؟ اب یہاں سے جو نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سنبھالنے والے ہیں, یہ دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ دنیا اسباب کی ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, ہر سبب سے وہ پاک ہے. تو اس طریقے سے ان کی تربیت کرتا ہے کہ دنیا ابھی یہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. جن اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا وہ بھی اکابر اولیاء اللہ, کوئی معمولی ہستیاں وہ نہیں تھے. جب آپ اندازہ لگائیے کہ محبوب الہی کا جب یہ عالم ہے تو آپ کے اساتذہ کا کیا عالم ہے جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا. بعض اساتذہ سے اس قابل تھے کہ ایک نام ملتا ہے اس میں شادی, مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ اور صاحب کرامت بزرگ. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد ہیں. ان کی کرامت یہ تھی کہ ان کے پاس جو کوئی ایک پارا ناظرہ پڑھ لے مرنے سے پہلے حافظ بن کے مرتا. سبحان اللہ. دیکھا ہے حضرت کے حالات. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک پارا پڑھا. اب اس کے بعد 20 سال تک حفظ کی آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں فرمایا. 20 سال گزر گئے آپ کی عمر کے. اس کے بعد خیال ہوا. کیسے خیال نہ ہوگا, یہ کرامت ہے صاحب کی, آپ کے استاد کی, کہ حفظ کیے بغیر وہ آپ کی رہ نہیں سکتا. تو آپ نے چند ہی دنوں کے اندر پورے قرآن مجید کو حفظ کر دیا. آپ بہت معاملات مشکل ہو گیا, حفظ کا معاملہ بہت مشکل کر دیے. 3 سال 4 سال 5 سال تک کر دیے, جبکہ زمانہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ایسے ایسے طریقے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. 1 سال میں حافظ بن جاتے بچے. یہ ہمارے لیے جو مدرسہ ذمہ داران ہیں, مدرسہ چلانے والے اساتذہ طلباء کے لیے لمحہ فکر ہے. وہ زمانہ گیا 5 سال 6 سال 3 سال جو حفظ کو لگاتے تھے, اب نہیں رہا. وہ تو ٹیکنالوجی نہیں آ چکی ہے, نئے طریقے آ چکے ہیں, لیکن ہم ہیں کہ ان طریقوں کو اپنانا نہیں چاہتے. اس پر کوئی نہ کوئی جماعت کا لیبل لگا کر اس کو ہٹا دیتے ہیں. نہیں یہ ضرورت ہے. یہ دیسی ساختہ طریقے اب چلنے والے نہیں ہیں. آئیے دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی, چاند پر انسان قدم جما دیا, لیکن ہم ہیں بس وہی کے ہیں جہاں تک ہم رہنا چاہتے ہیں. یہ صاحب کرامت بزرگ ایسے بھی تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے جو معاملات جو قوائف ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, یہ اتنی بڑی مقبولیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. جن کو نصیب ہوتی ہے ان کے لیے مشکلات اور کیا کہتے ہیں مصائب اسی قدر ہوتے ہیں. جس درجے کو وہ پانے والے ہوتے ہیں اسی قدر ان کے لیے وہ مصائب بھی ہوتے ہیں. تب کہیں جا کر وہ بڑے درجے کی جو منزل ہے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ یہ تو ممکنات میں سے بھی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ولایت کے لیے مروجہ جو علوم, جتنے علوم ہیں ان سب کا جاننا ضروری ہے. تفسیر, حدیث, فقہ, منطق, فلسفہ, حکمت, بلاغت, عروض, یہ سارے علوم مروجہ یعنی زمانے میں جن کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے, ان سب کا پڑھنا بہت ضروری. اس کے بغیر آدمی ولایت کی منزل پر قدم نہیں رکھتا. کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان والے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے بغیر علم کے ولایت کی منزل پر قدم نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کا دوست تو اللہ جاہلوں کو دوست نہیں بناتا, کیونکہ اللہ کے 7 صفات ایسے ہیں جن کی ضد پائی نہیں جاتی, اور اگر کوئی ضد تصور بھی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ عالم ہے, اس کی ضد جاہل, اس سے پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی. تو جن صفات سے اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے ان صفات کے حامل کو
اسی لیے ولایت کی دنیا میں آپ دیکھیں، ولایت میں جتنا بلند ترین مقام اس نے حاصل کیا ہے، علم میں بھی اس کا مقام کچھ کم نہیں ہے۔ یہاں علم میں جتنا ہوگا اتنا تقویٰ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ شیخ کی صحبت میں آنے سے پہلے سارے مروجہ علوم پڑھ لیے، بابا فرید کی صحبت میں آنے سے پہلے سارے علوم پڑھ لیے، لیکن پھر بھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر 6 پارے پڑھنے کی روایت ملتی ہے۔ اب وہ کیا پڑھے آپ کو نہیں، یہاں تفسیر ہو گئی۔ اچھا تفسیر بھی کیسے؟ ہمارے جیسا نہیں، ترجمہ دیکھ کے بولنے والے، قرآن سامنے رکھ کے ڈائریکٹ قرآن سے بولتے تھے، حدیث سامنے رکھ کے شرح دیکھتے نہیں، حدیث میں کیا لکھا ہے اس کی شرح وہ کیا ہے، نہیں، حدیث ڈائریکٹ پڑھتے، اس کی شرح بھی بیان کرتے، سبب نزول بھی بیان کرتے کہ یہ کس موقع پر آپ نے فرمائی، فقہ کا مسئلہ دیکھ کے بیان کر، نہیں، ایسا اصبر تھا، کئی کتابیں آپ کو زبانی یاد تھی، کئی کتابیں اس وقت کی جو پڑھائی جاتی تھی وہ زبانی یاد تھی۔ تو اس درجے کے اس پائے کے عالم تھے، تو پھر حضرت شیخ کے پاس آ کر 6 پارے پڑھنے کی روایت ملتی ہے، پھر عوارف المعارف کے چند ابواب پڑھنے کی روایت ملتی ہے، اور عبد الحمید ناگوری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب وہ پڑھنے کی روایت ملتی ہے۔ اب آپ اندازہ، یہ جو علوم تھے یہ بہت خاص علوم تھے، جو قابل نظر آتا ہے اسی کو پڑھائے جاتے ہیں، سب کو نہیں پڑھائے جاتے۔ تو یہ پائے کہ پہلے آپ کا علم، پھر اس کے بعد آپ کا تقویٰ پرہیزگاری، پھر ولایت میں آپ کا جو بہت بلند ترین مقام ہے وہ اس سے پہلے میں شاید کسی وقت بیان کیا ہوں، اب دوبارہ اس کو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور رکھیں کہ اگر کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اولیاء کے تذکرے بار بار کی کیا ضرورت ہے، تو ان کو مجھے قرآن مجید میں یہ جو بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے۔ بات اتنی ہے، سمجھداری اسی میں ہے کہ یہ جو بار بار ہم کرتے ہیں عادت اللہ کو دہراتے ہیں، فطرت اللہ کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی 30 پارے قرآن مجید میں یوں ہی نہیں بنائے، کچھ واقعات کو بار بار ذکر کیا ہے، انداز الگ، کہیں اختصار کے ساتھ تو کہیں طوالت کے ساتھ تو کہیں توسط اور درمیان کے ساتھ اور کہیں اشارتاً کنایتاً۔ جب موقع محل جس طریقے کا ہوتا ہے انداز خطاب بھی اسی طریقے کا ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اعلیٰ ترین نہیں ہو سکتا، کچھ اوسط درجے کے ہوتے ہیں، کچھ ادنا درجے کے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ کے کلام میں بھی یہ خوبیاں موجود ہیں۔ کہیں وہ اشارے ضمائر سے کام لیتا ہے، جیسے وہ حضرت بلقیس کے تخت کے بارے میں فرمایا کہ احاکذا عرش کی قالت کانہو، یا تو اشاروں سے کام لیا۔ کیوں؟ حضرت بلقیس بھی بہت پڑھی لکھی تھی، تو انہوں نے بھی ایسی ضمیر کا اشارہ کیا کہ حضرت سلیمان پریشان ہو گئے، واہ، ان کے بارے میں تو یہ بات مجھے معلوم ہوئی تھی، یہ ان پڑھ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن جواب ایسا بلیغانہ دی۔ تو یہ انداز خطاب ہے، حالات اور ماحول اور سامنے والے کا جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا اعتبار کرتے ہوئے انداز خطاب کہیں طویل، کہیں مختصر، کہیں توسط کے ساتھ اللہ نے بھی بار بار اسی واسطے ذکر کیا تاکہ ان کی زندگیوں کو اپنائیں اور اپنے عمل میں روزمرہ کے جو ہمارے معمولات ہیں ان میں ان کو جگہ دے کر ہم ان کے غلاموں میں اپنا شمار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے احکام شرعیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا حشر ان بزرگان دین اور مقربان خاص کے ساتھ فرما۔ وآخر دعوانا